جو بہادر ہے، جو دلیر ہے، جو غیور ہے، جو وفادار ہے، جو پیپلز پارٹی کے پرچم، جو پاکستان کے پرچم، جو اس بہادر وطن کے وقار اور عزت کے لیے، عوام کے شان کے لیے کام کرنے چاہتا ہے، آؤ اور ہمارا ساتھ دو، کیونکہ مل کر کے انشاءاللہ ہم ملک کو بحران سے نکالیں گے۔ I would like to thank the honourable members of this House. Indeed, I would like to thank the House for once again reposing confidence in me. Today's vote has not made her position secure. She's in trouble because her minority government has lacked the strength to make a deal. سازش لکھی لکھائی تھی، جگ میں پڑی دہائی تھی، بھٹو کی بیٹی آئی تھی۔ چوبیس سال کی عمر میں جنگ چڑھی، 30 سال کفن سر باندھ لڑی، نہ وہ کار ساز بموں سے ڈری، سج دھج کے مقتل میں اتری، جب قاتل ضرب لگائی تھی، کوئی آنسو سے خدائی تھی، جگ میں پڑی دہائی تھی، بھٹو کی بیٹی آئی تھی۔ سابق وزیر اعظم پاکستان دختر مشرق محترمہ بے نظیر بھٹو 21 جون 1953 میں سندھ کے مشہور سیاسی خاندان بھٹو میں پیدا ہوئی۔ آپ نے اپنی تعلیم کراچی، راولپنڈی اور بیرون ملک سے حاصل کی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے فلسفہ معاشیات اور سیاسیات میں ایم اے کیا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں دیگر طلباء کے درمیان کافی مقبول ہوئی۔ بے نظیر بھٹو برطانیہ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد جون 1977 میں اس ارادے سے پاکستان میں واپس آئیں کہ ملک کے خارج امور میں خدمات سر انجام دیں گی، لیکن پاکستان آنے کے 2 ہفتے بعد پاکستان کی حالت کی خرابی کی بنا پر حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور بے نظیر بھٹو کو ان کے والد ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ اپریل 1989 کو بے نظیر بھٹو کے والد ذوالفقار علی بھٹو کو ایک متنازع عدالتی فیصلے کے نتیجے میں پھانسی دے دی گئی۔ 1981 میں مارشل لا کے خاتمے میں اور جمہوریت کی بحالی کے لیے MED کے نام سے اتحاد بنایا۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے بے نظیر بھٹو کو پارٹی کا سربراہ بنا دیا۔ مارشل لا اٹھائے جانے کے بعد اپریل 1986 میں بے نظیر بھٹو واپس پاکستان آئے تو لاہور ایئرپورٹ پر استقبال کیا گیا۔ 1987 میں نواب شاہ کی اہم شخصیت حاکم علی زرداری کے بیٹے آصف علی زرداری سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی سیاسی جدوجہد کا دامن بھی نہ چھوڑا۔ 16 نومبر 1988 کو ملک میں عام انتخابات ہوئے، جس کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے زیادہ نشستیں حاصل کی۔ 2 دسمبر 1988 کو 35 سال کی عمر میں ملک کی اور اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بن گئیں۔ 12 اکتوبر 1993 میں دوبارہ انتخاب کے نتیجے کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو قائد حزب اختلاف بن گئیں۔ 1997 میں انتخابات کے نتیجے میں دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہو گئی۔ پیپلز پارٹی کی حکومت کے خاتمے کے بعد نواز شریف وزیر اعظم بن گئے۔ جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد بے نظیر بیرون ملک چلی گئیں۔
نواز شریف کی حکومت کا تختہ لوٹنے کے بعد بینظیر بھٹو نے جلا وطنی اختیار کر لی۔ نواز شریف اور بینظیر بھٹو کے درمیان ایک معاہدہ ہوا کہ آمریت کے خلاف مل کر جدوجہد کریں گے۔ تقریباً 8 سال بعد پیپلز پارٹی کی شریک چیئرپرسن جلا وطنی ختم کر کے واپس آئیں تو 18 اکتوبر کو ان کا فیقت مثال استقبال کیا گیا۔ جب آپ کراچی ایئرپورٹ پر پہنچی تو عوام کا ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر تھا۔ بے نظیر کا کارواں شار فیصل پر مزار قائد کی جانب بڑھ رہا تھا کہ اچانک زوردار دھماکے ہوئے، جس کے نتیجے میں 150 سے زائد افراد موت کی نیند سو گئے ہیں اور سینکڑوں زخمی ہو گئے تھے۔ قیامت صغریٰ کے اس منظر کے دوران بے نظیر بھٹو کو بحفاظت بلاول ہاؤس پہنچا دیا گیا۔ اس کے باوجود بے نظیر بھٹو خوفزدہ ہوئی نہ جھکی، بلکہ اپنے سیاسی تحریک کو شروع رکھا۔ کچھ دن آرام کے بعد دوبارہ الیکشن میں نکل پڑی۔ بے نظیر بھٹو بے نظیر تھی، نہ ڈرنے والی نہ جھکنے والی تھی۔ بے نظیر جانتی تھی کہ ان کی زندگی کو بے پناہ خطرات ہیں، مگر پھر بھی دہشت گردوں کو للکارتی رہی اور 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں جلسہ عام سے خطاب کے بعد دہشت گردوں نے حملہ کر دیا اور گولیاں بھی چلا دیں، جس کے نتیجے میں ہسپتال جاتے ہوئے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہو گئیں۔ شہید ہو جانے سے ایک رات قبل DGISI نے بھی محترمہ بے نظیر بھٹو سے ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ آپ کی زندگی کو شدید خطرہ ہے، لیکن محترمہ خوفزدہ نہ ہوئی اور بالآخر دشمنوں کو للکارتے ہوئے جہاں سے فانی سے کوچ کر گئیں۔ اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کی خبر پورے ملک میں آگ کی طرح پھیل گئی اور پورے ملک میں فسادات پھوٹ پڑے، جیسے کہ پورے ملک میں آگ لگ گئی ہو اور لوگ مارے گئے۔ لیکن افسوس کا پہلو یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو کے اصل قاتلوں کا آج تک سراغ نہ مل سکا۔ بے نظیر ناقابل فراموش کارنامہ ہیں اور تاریخی کردار تاریخ کے صفحات پر زندہ رہیں گے۔ مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی شہادت کو آج 14 برس بیت گئے، مگر ان کے قاتلوں کا سراغ نہ مل سکا۔ وہاں جہاں گئی وہیں پہ اس کی دھوم تھی، وہ ایک اپنی ذات میں اکائی تھی، ہجوم تھی، غریب قوم کے لیے وہ باپ کی سفیر تھی، نظیر جس کی نہ ملے وہ اتنی بے نظیر تھی، وفاق کی امنگ تھی، عوام ہی کے سنگ تھی، کنیز کربلا کی بس یزیدیت سے جنگ تھی،
بہا کے لے گئی وہ ہر ستم کو اپنی موت سے، وہ کربلائے وقت میں ڈری نہیں ہے فوج سے، وہ عامروں کی گردنوں پہ نقش پا جما گئی، وہ بھٹو بھٹو کر کے سب کو بھٹو ہی بنا گئی۔ بھرم اس کی دم سے تھا، وہ دیس کا وقار تھی، وہ دشمنوں پہ تیر تھی، وہ بنت ذوالفقار تھی۔ سنو کہ اس کی قبر بھی فتح کا ایک نشان ہے، اسی کے پاس تیر ہے، اسی کے پاس کمان ہے۔ وطن کے ہر غریب کو جگا کے آپ سو گئی، شعور جب طلوع ہوا تو خود غروب ہو گئی۔ وطن کو بھائی بھی دیا، وطن کو باپ بھی دیا، بقائے ملک کے لیے پھر اپنا آپ بھی دیا۔ وطن کی ماں چلی گئی سنو لہد کی گود میں، وہ صاحب مراد ہے، وہ کل بھی زندہ باد تھی، وہ آج بھی زندہ باد ہے۔ ہمیں عزت چاہیے، عزت کی زندگی چاہیے۔ قائد عوام کہتے تھے کہ بہتر ہے کہ زندگی ایک دن کی ہو مگر شیر کی ہو، زندگی گیدڑ کی نہ ہو۔ ہم کرسی کے چکر میں نہیں ہیں، ہماری جدوجہد پرامن جدوجہد ہوتی ہے۔ ہم کرسی میں خالی بیٹھتے ہیں جب عوام ہمیں بٹھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، پیپلز پارٹی کا پیغام امن کا پیغام ہے، ہمارا پیغام بھائی چارہ کا پیغام ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کا ایک ہی اللہ، ہر مسلمان کا ایک ہی رسول، ہر مسلمان کا ایک ہی قرآن، ہر مسلمان کا ایک ہی قبلہ۔ آپ ہم مسلمانوں کو کیوں آپس میں لڑواتے ہیں؟ ہم نہیں لڑیں گے، ہم امن قائم کریں گے، ہم ترقی کے راستے پر چلیں گے۔ اور میں جانتی ہوں کیونکہ میں ایک مسلمان ہوں کہ کوئی مجھے قتل نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دے، کوئی گولی مجھے نہیں لگ سکتی جب تک میرا وقت نہ آئے۔ یہ سچ کا راستہ ہے، یہ حق کا راستہ ہے، یہ عوام کا راستہ ہے، یہ غریبوں کا راستہ ہے، یہ مظلوموں کا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، یہ آپ کا راستہ ہے۔ اس راستے پر جاری رہیں گے جب تک عوام کی فتح ہو۔ بھائیوں بہنوں، وعدہ کرو کہ آپ پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں گے، دین کا ساتھ دیں گے، سچ کا ساتھ دیں گے، حق کا ساتھ دیں گے، غریبوں کا ساتھ دیں گے۔ انشاءاللہ فتح آپ کی ہوگی، جیت غریبوں کی ہوگی۔